الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ رتبہ انسانوں میں، مخلوقات میں حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ جس طرح خوشی کا مہینہ ہے اسی طرح یہ غم کا بھی مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام دنیا میں جو تشریف لائے تھے اس کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کے مقاصد میں سے آپ علیہ السلام کے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہ مقصد سب سے بڑا مقصد تھا، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں توحید پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ سب کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے کلمے کا بھی پہلا جز یہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کا پہلا جز یہی تھا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کا پہلا جز یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر اور نبی ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے پہلے کلمے کا پہلا جز بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز ہر نبی کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یا آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز موسیٰ کلیم اللہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کا پہلا جز یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز تھا عیسیٰ روح اللہ۔ نوح علیہ السلام کے کلمے کا پہلا جز یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ان کا تھا نوح نجی اللہ۔ تو دوسرا جز نام کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن پہلا جز کلمے کا لا الہ الا اللہ ہوتا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں جو تشریف لائے ہیں وہ توحید کو عام کرنے کے لیے اور توحید کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی بات کو تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی اس عظیم دعوت کو ٹھکرا دیا وہ ناکام ہوئے۔ ماننے والوں کو اللہ نے دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کیا، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کر دیا۔ کیونکہ بعثت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم مقصد ہے دنیا میں آپ کے آنے کا، اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں کہیں ذکر کیا ہے ہمارے نبی کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ بعثت کا معنی کیا ہے؟ بعثت کا معنی ہے نبوت دے کر لوگوں کی طرف مبعوث کرنا اور بھیجنا، یہ معنی ہے بعثت کا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے کتنی عمر میں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی، تو 40 سال مکمل ہونے پر اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ جہاں کہیں آپ قرآن میں آپ کا ذکر خیر پڑھیں گے تو آپ کو بعثت کا ذکر ملے گا۔ اللہ تعالی نے پورے قرآن کریم میں آپ کی ولادت کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا۔ جب ذکر کیا تو آپ کی زندگی کون سی جو نبوت والی ہے، بعثت والی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ولادت سے زیادہ اہم ہے۔ جو اہم زندگی کا حصہ تھا اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، تو آپ کی وہ زندگی بہت زیادہ اہم زندگی ہے جو اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت کو جس کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ولادت کا تذکرہ کیا ہے یا بعثت نبوی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، لقد من اللہ، کئی تاکیدوں کے ساتھ لام اور قد اور ماضی کا صیغہ اللہ نے کئی تاکیدات کے ساتھ ذکر فرمایا۔ البتہ تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ اللہ نے احسان کیا، کس پر کیا؟ فرمایا علی المومنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا۔ کب کیا؟
ایمان والوں پر اللہ نے احسان کب کیا، اس میں آپ حضرات کو توجہ دینی پڑے گی، پھر سمجھ میں آئے گا مضمون، کہ ولادت زیادہ اہم ہے یا بعثت زیادہ اہم ہے۔ اس کو تو عقل و شعور والے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں ولادت کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسی ولادت ہے کہ ایسی ولادت اور کسی بچے کی نہیں ہوئی، اور آپ کی ولادت کے ذکر سے ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جس بھی عنوان سے کیا جائے، بشرطے کہ صحیح کیا جائے، تو ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ چاہے آپ کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے آپ کی روح مبارک کا ذکر ہو، چاہے آپ کے جسم کے اطہر کا ذکر ہو، چاہے آپ کے بالوں کا ذکر ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر ہو، چاہے رفتار کا ذکر ہو، چاہے آپ کے بولنے کا ذکر ہو، چاہے آپ کی خاموشی کا ذکر ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ذکر ہو، سونے کے بعد اٹھنے کا ذکر ہو، ہر صورت میں جب بھی نبی کا ذکر آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت، ایک ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی میلاد، ایک ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش، دنیا میں آنا۔ کبھی آپ نے اس معنی پہ غور کیا ہے کہ میلاد کا معنی کیا ہے، ولادت کا معنی کیا ہے؟ ولادت تو پھر بھی آپ سمجھتے ہوں گے، میلاد کا کیا معنی ہے؟ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یہ ہے میلاد کا معنی۔ بھلا دنیا میں مجھے یہ تو بتاؤ کہ کوئی شخص کائنات میں ایسا ہے، کوئی مسلمان جو ہمارے نبی کے میلاد کو نہ مانتا ہو؟ میلاد کا کیا معنی ہے؟ آپ کا پیدا ہونا۔ آپ حضرت آمنہ سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ اپنی والدہ مبارکہ سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے میلاد کو نہیں مانتا؟ میلاد کا کیا معنی ہے؟ آپ کا پیدا ہونا۔ اور کس سے پیدا ہونا؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہونا۔ تو میلاد کا پہلے معنی تو آپ یاد رکھیں نا کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے آپ کا یہ دنیا میں تشریف لانا۔ تو آپ یہ تو بتائیں نا کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی مسلمان تو مسلمان بلکہ کافر بھی ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ میلاد کا معنی کیا ہے جی؟ میلاد کا معنی تو پیدائش ہے۔ آپ دنیا میں پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، آمنہ آپ کی والدہ ہے اور عبداللہ آپ کے والد ہیں، عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، اور اسی طرح آپ کا سلسلہ ہاشمی اور قریشی ہے۔ آپ علیہ السلام کے وجود کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جب کوئی شخص آپ کو کہے کیا کہ دیکھو جی فلاں لوگ تو میلاد کو نہیں مانتے، تو آپ کہیں گے کتنے بے وقوف اور احمق لوگ ہو، میلاد کا انکار تو دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش ہے۔ تو پیدائش کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک آدمی بدیہی چیز کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی میں آپ کو مثال دوں۔ مثال یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں جی؟ اس کا نام کیا ہے جی؟ مسجد ہے۔ یہ مسجد ہے نا، یہ مسجد ہے جہاں آپ تشریف فرما ہے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ مسجد ہے۔ ذرا آپ غور سے توجہ سے آپ سنیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے، کیا کہے کہ یہ مسجد ہے، میں آپ کو منوا کے چھوڑوں گا کہ یہ مسجد ہے۔ یہ آپ منوائیں تو تب جب ہم انکار کریں کہ یہ مسجد نہیں ہے، حالانکہ یہ تو مسجد ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ ہمارے نبی کے میلاد کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ میلاد کا معنی پیدائش ہے اور ہمارے نبی کی پیدائش کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ یہ کافر بھی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اصل چکر اور ہے، وہ چکر یہ نہیں ہے کہ میلاد کا کوئی انکار کرتا ہے، اصل چکر یہ ہے کہ حق والے روکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جتنی محبت کرنی ہے
بہت محبت کرو. ایمان کی نشانی ہے, ایمان کی علامت ہے. جو آدمی ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن کیسا ہوگا؟ وہ مومن رہ ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں مومن وہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے. کس سے زیادہ محبت؟ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. کس سے؟ والدہ من والدہ, اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں, اس کی اولاد سے زیادہ اس کے ہاں محبوب نہ بن جاؤں. والناس اجمعین, دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ سمجھے, اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا. یہ تو حدیث پاک میں آ گیا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے کہاں سے کہاں تشریف لائے, یہ تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ہجرت کر کے جب آپ کہاں سے کدھر تشریف لائے, مکہ المکرمہ سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں, تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں. یہ حدیث مشکات میں ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, اور کتب معتبرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ذرا غور سے سننا اور فیصلہ بھی کرنا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت انس صحابی رسول ہیں اور کتنے سال پیغمبر کی خدمت کی ہے. یہ بتائیں نا ذرا, کتنے سال خدمت گار رہے ہمارے نبی علیہ السلام کے. حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں, وہ فرماتی ہیں میرا یہ بچہ 10 سال کی عمر کا تھا. کتنی عمر کا تھا؟ 10 سال کی عمر. 10 سال کی عمر میرے اس بچے انس کی تھی, اور میں نے اپنے اس بچے کو لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. میں نے کہا کہ آپ میری طرف سے اس بچے کو قبول فرمائیں. فرمایا کہ میں کیا قبول کروں؟ فرمایا یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا, میرا یہ بچہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بزرگوں کے لیے ذرا یہ وہ کرسی کا انتظام کر دیں آپ یہاں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے. جی آپ حضرات توجہ کریں گے تو میں آپ کو جی یہ نقطہ سمجھا سکوں گا. جی اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ دین کی صحیح بات سامعین تک پہنچا دوں, اور میرا مقصد صرف ثواب کی نیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے. خدمت کن کی ہے؟ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں یعنی کہ خدمت بھی کن کی ہے؟ 10 سال ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت, اور 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, بلکہ 10 سال تک خدمت گار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس خدمت گار صحابی کو جو واقعات یاد ہوں گے وہ کتنے مستند اور مضبوط واقعات ہوں گے, اور ان کی بات پر کتنا ہمارا اعتماد ہوگا. ہاں جی, نہ میں نے نبی کو دیکھا نہ آپ نے نبی کو دیکھا, لیکن ایک ایسا صحابی جس نے 10 سال نبی کا صرف دیدار نہیں کیا بلکہ 10 سال پیغمبر کی خدمت کرتے رہے. یعنی کتنے خوش نصیب صحابی ہیں. ابو داؤد شریف میں روایت ہے, وہ فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مشرکین مکہ نے آپ کو وہاں سے نکالا, آپ علیہ السلام مجبور ہو گئے مکہ چھوڑنے پر. آپ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے صحابہ, جی وہاں کے صحابہ اوس اور خزرج کے جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے, وہاں کے جو اصحاب تھے وہ 2 دن سال میں عید منایا کرتے تھے. کتنے دن عید منایا کرتے تھے؟ 2 دن. ایک کا نام تھا نیروز, ایک دن کا نام تھا مہرجان. تو 2 دن عید منایا کرتے تھے. کون سے صحابہ؟ مدینے والے صحابہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت انس کے الفاظ یوں ہیں وَلَهُمْ يَوْمَانِ, کہ ان کے لیے 2 دن تھے سال میں, اور سال کے 2 دنوں میں وہ کھیلا بھی کرتے تھے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا,
کھیلا بھی کرتے تھے اور خوشی منایا کرتے تھے، جس طرح کہ عید کے دن ہم لوگ خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کی وہ اپنا طرز اور طریق کو جاری رکھے ہوئے 2 دن عید منایا کرتے تھے اور 2 دن جو ہے خوشی منایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا، فرمایا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ کہا کننا فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں نلعب فیہما، ہم ان 2 دنوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی ہم نے یہ 2 دن نہیں چھوڑے اور ان کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ نیروز اور مہرجان اصل یہ 2 دن فارس کے تھے اور ان کا رواج عرب میں بھی پہنچ گیا تھا۔ فرمایا یہ نیروز اور مہرجان میں ہم عید مناتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آج کے جمعہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، آپ نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ جی تیار ہیں؟ اگرچہ وہ آپ کی چاہت کے مطابق نہ بھی ہو تب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ مانیں گے نبی کی بات آپ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی عشق ہے، یہی محبت ہے کہ آدمی نبی کی بات پر سر جھکا دے، نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ نے کیا خوشخبری دی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ تو اصل اطاعت ہے بھائیو۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو کہ جو زمانہ جاہلیت سے 2 دن مناتے آ رہے تھے تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا دیکھو ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، یہ 2 دن جو ہے ان کو ترک کر دو۔ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 دن تم چھوڑ دو، جو زمانہ جاہلیت میں عید مناتے آ رہے ہو ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، ان 2 دنوں کو چھوڑ دو۔ میرے رب نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر اور 2 دن عید کے عطا فرما دیے ہیں۔ میرے رب نے تمہیں اور بہتر دن عطا فرما دیے۔ کتنے دن؟ اب آپ بولیں گے نہیں، اب آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں بولوں گا اس لیے کہ میرے سامنے حدیث ہے، میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے، میرے سامنے انس بن مالک ہے، میرے سامنے صحابی ہیں، آپ کے سامنے رواج ہے، آپ کے سامنے رسم ہے، اس لیے آپ نہیں بولیں گے، لیکن میں تڑخ کے بولوں گا، میں زور سے بولوں گا۔ کیا کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان 2 دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں اور 2 دن ان سے بھی بہتر عطا فرما دیے ہیں۔ 2 دن بہتر، 2 دن بہتر عطا فرما دیے۔ توجہ کریں وہ 2 دن کون سے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن عید کا ہے، ایک عید الفطر کا دن عید کا ہے۔ کتنی عیدیں میرے نبی مقرر کر گیا ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آئی بات آپ کو۔ آپ کو سمجھ آ جاتی تو آپ آگے بھی پھیلاتے نا، آپ کو سمجھ آتی ہے سن کے آپ اس کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آخر سچی بات کون پہنچائے گا؟ آپ تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے محلے میں پہنچانا اور سمجھانا آپ کا کام ہے۔ آپ نے کیا محنت کی ہے، آپ نے لوگوں کو کتنا سمجھایا ہے۔ یہ بیچارے لوگوں کی باتیں سن کر اور یہ رسم و رواج کی زد میں آ کر انہوں نے تیسری عید بھی منانا شروع کر دی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ 2 دن چھوڑ دو، نیروز اور مہرجان، ان کو چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی عیدیں جی؟ 2 عیدیں۔ اب میرے نبی نے 2 عیدوں کا کہا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرا پیغمبر یہ کہہ دیتا کیا کہ تم یہ 2 دن چھوڑ دو، تمہیں اللہ نے 3 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید عید الاضحیٰ ہے، ایک عید عید الفطر ہے اور ایک 12 ربیع الاول کی عید ہے۔ خدا کی قسم میں نئے کپڑے بھی پہنتا، میں عید بھی مناتا، میں عید نماز پڑھاتا بھی، لیکن اب میں اس کو عید نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے نہیں کہ میں نبی کا امتی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کے صحابہ کا غلام ہوں، میں نبی کے اہل بیت کا غلام ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میرے نبی نے عیدیں صرف کتنی دی ہیں؟
دو دی ہیں. اللہ نے کتنی عیدیں عطا فرمائی ہیں؟ دو. اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے الفاظ سنو، قد ابدلکم اللہ، اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے اور 2 دن عید میں دیے ہیں. تو اللہ نے دیے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی نے آگے بیان کر دیے. اب مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے جی. اللہ کا فیصلہ، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. تم آگے بڑھنا چاہتے ہو یا اس فیصلے کو مانتے ہو؟ ہاں جی، کیا ارادہ ہے آپ حضرات کا؟ ہاں جی، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر جم جانا ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حضرت جی ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی کا واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے آپ کو بتاؤں؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو لے پالک بنایا ہوا تھا. آپ ان کو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. اس واقعہ کو انشاءاللہ تفصیلاً پھر عرض کروں گا. آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا اپنے اس منہ بولے بیٹے کے لیے. اور کون سی خاندان میں اور کون سی لڑکی کو آپ نے پیغام نکاح بھیجا کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ السلام کا اعلیٰ خاندان ہاشمی اور قریشی خاندان کہ جبریل امین نے کہا، فرمایا روئے زمین پر میں نے چکر لگایا، میں گھومتا رہا، خدا کی قسم میں نے آپ کے خاندان سے اعلیٰ خاندان نہیں دیکھا. حضور کے خاندان سے اعلیٰ خاندان اور کسی کا نہیں ہے. آج خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ آج صحابہ کی فتح ہے، آج فتح مبین ہے. آج صحابہ یاد آ رہے ہیں، آج انس یاد آ رہا ہے، انس کی توحید یاد آ رہی ہے، انس کی خدمت یاد آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کی قربانیاں اور عشق اور جذبہ یاد آ رہا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ابو بکر ہی ابو بکر ہوگا، عمر ہی عمر ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ آ کر سمجھائیں گے کہ ابو بکر کون تھا اور عمر کون تھا، عثمان کون تھا، علی کون تھا اور انس بن مالک کون تھے. ایک وقت آئے گا اسلام ہی اسلام ہوگا. الاسلام یعلو ولا یعلا. یہ میں عرض کر دوں اتنی بات کہ کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ فرمایا زینب اپنی پھوپھی کی بیٹی تھی. نبی علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے پیغام نکاح بھیجا. کس کی طرف؟ زید کا نکاح میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا خاندان دیکھیے، ہمارا خاندان وہی ہے جو آپ کا خاندان ہے. ہم ہاشمی ہیں، ہم قریشی ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، زید اگرچہ آپ کا منہ بولا بیٹا بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود نہ یہ ہاشمی ہے نہ یہ قریشی ہے. ہمارا خاندان اونچا ہے، اس کا خاندان ہمارے خاندان سے کم درجے کا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے سورہ احزاب میں آیت نازل فرما دی اور فرمایا کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے اختیار نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے. اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ چل نہیں سکتا. تو میرے نبی نے کتنے دن عید کے دیے ہیں میں آپ کو بتا دوں. بولے نا آپ حضرات، کتنے دن عید کے؟ 2. اگر میرا نبی کہتا 12 ربیع الاول کو عید مناؤ، خدا کی قسم اسی مسجد میں میں آپ کو نماز عید پڑھاتا. لیکن اب میں عید کی نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے 12 ربیع الاول کو عید کی نماز نہیں پڑھائی. بولتے تو آپ ہے نہیں، اکیلا مولوی کو لگا رکھا ہے بولنے کے لیے. آپ کی جان نکلتی ہے. اونچی بولے نا. عیدیں کتنی ہیں؟ 2 عیدیں ہیں. تیسری عید کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے آگے ایک قدم نہ بڑھ سکتا ہوں. میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن بدعت اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنے نبی کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گا کہ میں مولوی بنا ہوا تھا اور میں نے بدعت کا کام کیا. خدا کی قسم یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے. ہم شرک کو قبول نہیں کر سکتے، بدعت کو قبول نہیں کر سکتے. ہاں نبی پر درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا پڑھ دیں، اونچا اونچا پڑھ دیں. ذرا نبی علیہ السلام پر درود پڑھ دیں. ذرا پتہ چلے کہ یہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے بلکہ پڑھا ہی یہاں جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت منایا ہے؟ بولے تو صحیح نا، نہیں منایا۔ آپ نے یوم ولادت نہیں منایا۔ عجیب بات ہے، آپ کس دن پیدا ہوئے؟ کوئی دن یاد ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے؟ دن کا نام تو بتا دیں۔ پیر کا دن۔ میرا نبی پیر کے دن پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ 2 دن میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ کتنے دن روزہ رکھتا ہوں؟ 2 دن۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ آپ علیہ السلام سوموار کو اور آپ جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے دن؟ 2 دن روزہ۔ اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، کیا مبارک کان ہے ابو ہریرہ کے، میں نے اور آپ نے کیا پایا ہے صحابہ کے مقابلے میں؟ صحابہ کے وہ کان ہیں جن کانوں میں سریلی میٹھی اور سچی آواز محمد کی پڑا کرتی تھی۔ صحابہ کی آنکھیں، ابو بکر کی آنکھیں، کیا آنکھیں؟ ابو بکر کہتا ہے چاہت کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، میری دنیا کی ایک ہی چاہت ہے، کوئی دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، میری نظر ہو محمد کا چہرہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچے عاشقوں کا قصہ میں سناؤں گا، کیا کروں وقت قلیل ہوتا ہے۔ آپ سچے عاشق ہیں یا ابو بکر سچا عاشق تھا؟ کیا خیال ہے بھائیو؟ بولتے نہیں ہو۔ ابو بکر سچا تھا، بلال سچا تھا، یہ سچے عاشق تھے۔ تو میں یہ عرض کر دوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود آقا انعامدار سے سنا ہے، سید العالمین سے سنا ہے، سید الجن والانس سے سنا ہے، میں نے کائنات کے سردار سے سنا ہے، خاتم النبیین سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ فرمایا تعرض الاعمال، 2 دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ 2 دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے 2 دن ہیں؟ فرمایا ایک یوم الخمیس ہے، ایک ہے یوم الاثنین، ایک سوموار کا دن ہے، ایک جمعرات کا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے حضور کیا کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جاتے ہیں، بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي، میں پسند کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عمل اللہ کے حضور سوموار کو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کو جائے۔ جب جائے، سوموار کو جائے یا جمعرات کو جائے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میرا عمل پہنچے اور محمد روزے کے ساتھ ہو۔ وَأَنَا صَائِمٌ۔ تو اگر تم نے منانی بھی ہے عید، تو آؤ بھائیوں میں آپ کو شرعی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کیا اگر سنت کو اپنا لو تو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کیسے منائیں؟ ہر سوموار کو یاد کر لو کہ سوموار کو ہمارا نبی کیا ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا، اور آپ نے اس دن کیا رکھا تھا؟ روزہ۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید ہوتی ہے؟ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ جس دن روزہ ہوتا ہے، بولے تو صحیح، اس دن عید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ آپ رمضان کے، آپ 15 رمضان کو عید منانا شروع کر دیتے ہیں، 25 رمضان کو مناتے ہیں، روزے ختم ہوتے ہیں تو عید آتی ہے نا۔ تو ہمارا نبی سوموار کو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کیا کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اب جو روزہ رکھے گا سوموار کو، وہ میرے نبی کا سچا عاشق ہوگا، وہ نبی کی پیروی کرے گا، وہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور جو روزہ نہیں رکھے گا، عید منائے گا، میرے نبی کی سنت سے ہٹ جائے گا۔ یاد رکھو، ہمارا نبی دنیا میں دین لایا ہے منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے آیا ہے۔ دین کس لیے آیا ہے؟ بولو، منانے کے لیے آیا یا اپنانے کے لیے آیا ہے؟ ہاں جی، اپنانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ سوموار کے دن جب کچھ لوگ آپ کو دکھائی دیں ہم عاشق رسول ہیں، آپ روزے کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی سوموار کو کیا رکھتے تھے؟
روزہ، آپ روزہ رکھ کر نبی کے ساتھ عشق کا اظہار کریں، اور کچھ لوگ اور طریقے اختیار کریں، آپ کا طریقہ شرعی طریقہ ہوگا، آپ کا طریقہ سنت والا طریقہ ہوگا، اور اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا گیا وہ غیر شرعی ہوگا، وہ بدعت والا طریقہ ہوگا۔ اب آپ خود ہی بتا دیجئے، آپ کو سنت پسند یا بدعت پسند؟ میرا خیال ہے عوام بولتی نہیں ہے کیونکہ سمجھ نہیں آئی بات۔ میرا نبی اپنی پیدائش کے دن کیا کیا کرتا تھا؟ روزہ رکھا کرتا تھا۔ اگر سچے عاشق بنو تو اس مرتبہ سوموار کو بھی روزہ رکھو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھو۔ ممکن ہے کہ اس نقل سے کہ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ توحید پر اور سنت پر زندہ رہنے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔